رات کے پچھلے پہر موبائل کی مدم روشنی کمرے میں پھیلی۔ فارغ سمجھ رہا تھا کہ میں گہری نیند میں ہوں، لیکن میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑے دھیمی مگر سخت لہجے میں کسی سے بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا نا، ابھی وقت نہیں آیا۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ اگر عالیہ یا امی کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف سے شاید کوئی رو رہا تھا، کیونکہ فارغ کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ دیکھو، اس بچے کا واسطہ مجھے مجبور مت کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں سب ٹھیک کر دوں گا، لیکن ابھی خاموش رہو۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ بچہ؟ کون سا بچہ؟ اور کون سی تباہی؟ میں نے کروٹ بدلنے کی اداکاری کی تو فارغ بوکھلا کر فون فوراً کاٹ دیا اور جلدی سے بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن اس رات میرے دل میں شک کا ایک بیج بویا جا چکا تھا، جو آنے والے وقت میں اتنا تناور درخت بننے والا تھا۔ وہ کون تھے اور فارغ مجھ سے کیا چھپا رہے تھے؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب میری زندگی بدلنے والا تھا۔ خیر، یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ کہانی وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سب کچھ اجلا، شفاف اور خوشیوں سے بھرپور تھا۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والد ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے۔ سادہ لوگ اور اصولوں کے پکے انسان۔ ہماری زندگی محدود آمدنی میں بھی پرسکون تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کا سفر میں نے خوابوں کی دنیا میں طے کیا، اور ان خوابوں کا شہزادہ کوئی اور نہیں، میرا خالہ زاد فارغ تھا۔ فارغ نہ صرف شکل و صورت میں وجیح تھے، بلکہ ان کی شخصیت میں ایسا رعب اور کشش تھی جو مجھے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی۔ خوش قسمتی دیکھیے کہ یہ محبت ایک طرفہ نہیں تھی۔ فارغ بھی مجھے اتنی ہی شدت سے چاہتے تھے جتنی شدت سے میں انہیں چاہتی تھی۔ جب فارغ کی طرف رشتہ آیا تو میرے ماں باپ کو انکار کی کوئی وجہ نظر نہ آئی۔ خاندان ایک تھا، لڑکا برسر روزگار تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ شادی کی تقریبات دھوم دھام سے ہوئیں۔ وہ دن میری زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ میں نے سرخ چوڑے میں خود کو آئینے میں دیکھا تو یقین نہیں آیا کہ میں وہی عالیہ ہوں جو کل تک کالج کی کتابوں میں گم رہتی تھی۔ آج میں فارغ کی دلہن بن گئی۔ فارغ کے گھر میں میرا بھی گھر تھا۔ افراد کی تعداد زیادہ نہیں تھی، صرف میری ساس جو میری خالہ بھی تھی اور ایک نند۔ سسر کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا۔ گھر کا ماحول بہت دوستانہ تھا، چونکہ میں اپنی خالہ کی بہو بنی تھی، اس لیے ساس بہو والے روایتی جھگڑوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خالہ مجھے بیٹیوں کی طرح چاہتی۔ شادی کے شروع کے دن ہوا میں اڑتے ہوئے گزرے۔ میں فارغ کی محبت میں سرشار تھی اور فارغ مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ گھر میں میری حیثیت کسی ملکہ سے کم نہیں تھی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر میری رائے لی جاتی۔ ننند کی شادی کی تیاریاں ہوں یا گھر کا راشن، ہر چیز میری مرضی سے طے پاتی۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ دکھ اور پریشانی کا میری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ فارغ کا روزگار بیرون ملک سے وابستہ تھا۔ وہ ایک اچھی کمپنی میں ملازم تھے اور شادی کے لیے خاص طور پر چھٹی لے کر آئے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ انہیں واپس جانا ہے، لیکن محبت کے شیریں دنوں میں اس جدائی کے خیال کو جھٹکتی تھی۔ شادی کے 2 مہینے پلک جھپکتے گزر گئے، پھر وہ دن بھی آ گیا جب فارغ کو واپس جانا تھا۔ ان کی فلائٹ کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ فارغ نے میرے ہاتھ تھام کر کہا، عالیہ، اداس مت ہو، بس 6 مہینے یا سال کی بات ہے، میں پھر چکر لگاؤں گا۔ تم امی اور گڑیا یعنی میری بہن کا خیال رکھنا۔ میں نے آنسو چباتے ہوئے سر ہلایا۔ آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی، بس آپ جلدی آنے کی کوشش کیجیے گا۔ فارغ کے جانے کے بعد گھر اچانک خالی خالی سا لگنے لگا۔ اگرچہ خالہ اور ننند ساتھ تھی، لیکن شوہر کے بغیر زندگی کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ دن تو کام کاج میں گزر جاتا، لیکن راتیں کاٹنا مشکل ہو گیا۔ میں گھنٹوں فارغ کی تصویر دیکھتی رہتی اور فون پر ان کی کال کا انتظار کرتی۔ شروع کے چند ہفتے تو ایسے ہی گزرے، لیکن پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس تبدیلی آنے لگی۔ وہ اکثر مجھے غور سے دیکھتی اور دبی دبی باتوں میں بچوں کا ذکر چھیڑ دیتی۔ ایک دوپہر سب صحن میں بیٹھے دھوپ سیک رہے تھے کہ خالہ بولی، عالیہ، ماشاءاللہ تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے، جلدی خوشخبری سے نوازا جائے، اولاد ہوگی تو تمہارا دل بھی لگ جائے گا اور گھر میں بھی رونق ہو جائے گی۔ میں شرما کر مسکرا دی۔ جی خالہ، اللہ مالک ہے۔ خالہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ارے بیٹا، میں تو شادی کے اگلے مہینے ہی امید سے ہو گئی تھی۔ پورے 10 مہینے بعد فارغ میری گود میں تھا۔ ہمارے زمانے میں تو اتنی دیر نہیں لگتی تھی۔ ان کی بات میرے دل پر ہلکا سا چبھن بن کر لگی۔ ابھی تو شادی کو صرف 4 مہینے ہوئے تھے اور فارغ بھی ملک سے باہر تھے، لیکن میں نے اسے بڑوں کی دعا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ مجھے کیا پتا تھا، یہ جملے صرف شروعات ہیں، آنے والے وقت میں یہی باتیں میرے لیے نشتر بن جائیں گی۔ گھر میں اب زیادہ تر میں اور خالہ ہی ہوتے تھے، کیونکہ ننند اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ خالہ کی توجہ مکمل طور پر مجھ پر تھی۔ وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی بہانے سے پوچھتی، طبیعت کیسی ہے؟ کوئی خاص خبر تو نہیں ہے نا؟
میں سر جھکا کر نہیں میں جواب دیتی تو ان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا جاتا۔ میرا دل اندر ہی اندر ڈوبنے لگا کہ شادی کے فوراً بعد اولاد ہونا اتنا ضروری ہے۔ ابھی تو میری عمر ہی کیا تھی، لیکن ہمارا معاشرہ شاید لڑکی کو بہو کے روپ میں کم اور ماں کے روپ میں زیادہ دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ فارس سے فون پر بات ہوتی تو میں اس سے اپنی پریشانی کا ذکر کرتی۔ فارس، خالہ روز بچوں کی باتیں کرتی ہیں، مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ فارس ہمیشہ کی طرح مجھے تسلی دیتے، تم فکر نہ کرو، امی بوڑھی ہے نا، پوتے پوتیوں کا شوق ہے، کوئی ہمیں اتنی جلدی نہیں ہے، ابھی تو ہماری پوری عمر بڑی ہے، اللہ جب چاہے گا دے دے گا، تم ان باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ فارس کی باتوں سے میرے دل کو قرار آ جاتا، مجھے لگتا کہ میرا شوہر تو میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن تقدیر میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنے جا رہی تھی اس سے میں بے خبر تھی۔ 6 مہینے کا عرصہ صدیوں جیسا لگا، لیکن آخر وہ گھڑی آ ہی گئی جب فارس واپس آئے۔ ان کے آنے سے گھر میں جیسے دوبارہ زندگی لوٹ آئی تھی۔ میں نے اپنا ہر دکھ، ہر اکیلا پن ان کے سینے سے لگ کر بھلا دیا۔ مجھے لگا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، فارس میرے پاس ہے تو دنیا کی کوئی پریشانی میرے قریب نہیں آ سکتی۔ لیکن میں غلط تھی، میری اصل آزمائش تو اب شروع ہونے والی تھی۔ ابھی فارس کو آئے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک صبح ناشتے کی میز پر خالہ نے پھر وہی موضوع چھیڑ دیا۔ خالہ نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے مجھے گہری نظر سے دیکھا اور بولی، عالیہ، اب تو ماشاءاللہ فارس بھی گھر آ گیا ہے، اب تو میں خوشخبری سنا دو۔ محلے کی عورتیں پوچھتی ہیں مجھ سے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میرا نوالا حلق میں اٹک گیا، میں نے نظر جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولی، ابھی تو فارس کو آئے ہوئے ہفتہ ہی ہوا ہے۔ خالہ نے فوراً ٹوک دیا، ہفتہ ہوا ہے تو کیا ہوا، شادی کو تو 7-8 مہینے ہو گئے ہیں نا۔ دیکھو، نادیہ کی بہو کو شادی کے سال کے اندر ہی گودھری ہو گئی، میں تو کہتی ہوں تم اپنا چیک اپ کروا لو یا حکیم کے پاس چلتے ہیں۔ فارس نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، امی آپ بھی کیا ناشتے پر یہ باتیں لے کر بیٹھ گئی، ابھی تو میں آیا ہوں، ہمیں کچھ وقت دے، اللہ مالک ہے اولاد۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، ہاں ہاں تم بس بیوی کی طرفداری کرو، تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ میرا دل کرتا ہے اپنے پوتے پوتی کا منہ دیکھ لوں مرنے سے پہلے۔ یہ مرنے سے پہلے والا جملہ خالہ کا سب سے بڑا ہتھیار تھا جس کے آگے ہم دونوں خاموش ہو جاتے۔ رات کو کمرے میں نے فارس کا ہاتھ تھام لیا، میرا دل بوجھل تھا۔ فارس، امی کیوں نہیں سمجھتی، ان کی باتیں مجھے اندر سے توڑ دیتی ہیں، مجھے لگتا ہے مجھ میں کوئی کمی ہے۔ فارس نے مسکرا کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولا، عالیہ تم امی کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، وہ پرانے زمانے کی عورت ہے، ان کی سوچ بس یہی تک محدود ہے، تم بالکل ٹھیک ہو، کوئی کمی نہیں تم میں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن لینے سے بھی مسئلہ ہوتا ہے، تم بس خوش رہا کرو۔ لیکن فارس، اگر سچ میں اولاد نہ ہوئی تو میرے لہجے میں وہم اور خوف اتر آیا۔ فارس نے سختی سے کہا، ایسا کیوں نہیں ہوگا، ضرور ہوگا، اور اگر دیر بھی ہوگی تو کیا ہوگا، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، تم میری زندگی ہو عالیہ، باقی سب چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ فارس کی باتوں نے مجھے وقتی طور پر حوصلہ دے دیا، لیکن وہ ڈر میرے اندر کہیں دب کر بیٹھ گیا۔ فارس کی چھٹیاں ختم ہوئی اور وہ واپس چلے گئے، گھر پھر سے ویران ہو گیا۔ اب کی بار خالہ کا رویہ پہلے سے زیادہ سخت ہو چکا تھا، ہر مہینہ میرے لیے ایک امتحان ہوتا، جب امید ٹوٹتی تو خالہ کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا، وہ طنزیہ جملے کستی اور میں کمرے میں جا کر گھنٹوں روتی رہتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ فارس 6 مہینے بعد پھر آئے، پھر وہی امیدیں، وہی دعائیں اور آخر میں وہی مایوسی۔ اس بار فارس 2 مہینے کی چھٹی پر آئے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے فارس سے کہا، فارس، ڈاکٹر کہتے ہیں شاید دوری کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے ساتھ باہر لے چلے، یا آپ کچھ عرصہ کے لیے مستقل یہاں آ جائے، ہم ساتھ رہیں گے تو شاید اللہ ہماری سن لے۔ فارس ایک دم چونک گئے، جیسے میں نے کوئی غلط بات کر دی ہو۔ نہیں عالیہ، یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے فوراً جواب دیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے ضد کی، میں آپ کی بیوی ہوں، میرا حق ہے آپ کے ساتھ رہنا۔ فارس نے نرمی سے کہا، دیکھو عالیہ، تم جانتی ہو امی بوڑھی ہیں، ان کی طبیعت بھی ناساز رہتی ہے، نند کی شادی ہو گئی ہے، اب وہ اپنے گھر کی ہے، اگر میں تمہیں لے گیا تو امی کا خیال کون رکھے گا؟ یہ گھر تو ویران ہو جائے گا نا، گھر ماں کے لیے ہے، میں تمہیں وہاں نہیں بلا سکتا، تمہیں قربانی دینی ہی ہوگی۔ میری جان، تو کیا ہماری اولاد کی کوئی اہمیت نہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فارس نے مجھے گلے لگا لیا، اہمیت ہے، بہت ہے، لیکن ماں کی خدمت بھی تو ضروری ہے، تم یہاں علاج کرواؤ، میں خرچہ بیچتا رہوں گا، فکر مت کرو، اگلی دفعہ جب میں آؤں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خاموش ہو گئی۔ فارس کی مجبوری میرے سامنے تھی، مگر شاید یہ مجبوری نہیں، کچھ اور تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دیا اور اس گھر میں رہنے پر راضی ہو گئی جہاں ہر دیوار مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ فارس پھر چلے گئے۔ اس بار میں نے فیصلہ کر لیا
کہ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھوں گی۔ میں نے شہر کی سب سے بڑی لیڈی ڈاکٹر سے وقت لیا۔ مجھے جاننا تھا آخر کمی کہاں ہے۔ اگلی بار جب فارس نے بتایا کہ وہ چھٹی آ رہے ہیں تو میں نے ڈاکٹر سے باقاعدہ علاج شروع کروا دیا۔ ڈاکٹر نے میرے تمام ٹیسٹ کیے۔ وہ ایک سنجیدہ مزاج خاتون تھی۔ رپورٹس آنے والے دن میں ان کے کلینک میں بیٹھی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ ڈاکٹر نے رپورٹس میز پر رکھی اور اینک ٹھیک کرتے ہوئے میری جانب دیکھا۔ ان کی نظر میں ہمدردی تھی۔ دیکھو بیٹا، میں تمہیں جھوٹی تسلی نہیں دوں گی۔ ڈاکٹر کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحبہ؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ تمہاری رپورٹس میں پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق تمہارے ہاں اولاد ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ بجلی کی تھی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ بجلی تھی جو مجھ پر گری۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سب کچھ گھومنے لگا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، ڈاکٹر اب دوبارہ چیک کر لے، شاید کوئی غلطی ہو۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں نے دوبارہ چیک اپ کیا ہے عالیہ۔ آئی ایم سوری۔ میں کلینک سے کیسے نکلی، کیسے گھر پہنچی، کچھ سمجھ نہ آیا۔ بس ایک ہی جملہ دماغ میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہا تھا، تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ میں فارس کو کیا بتاؤں؟ وہ فارس جو ہر بار اس امید کے ساتھ آتے کہ میں انہیں خوشخبری سناؤں گی۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں بانجھ ہوں تو کیا وہ میرا ساتھ دیں گے؟ کیا خالہ مجھے اس گھر میں رہنے دیں گی؟ نہیں، میں سچ نہیں بتا سکتی۔ مجھے یہ راز چھپانا ہی ہوگا ورنہ میرا گھر اجڑ جائے گا۔ لیکن کب تک؟ آخر کب تک یہ جھوٹ چھپ سکے گا؟ وقت پروں پر پڑ لگا گیا۔ 9 سال، یہ 2 لفظ ہیں، مگر ان 9 سالوں میں نے کتنی صدیاں گزار دی صرف میرا دل جانتا ہے۔ فارس ہر سال آتے، چھٹیاں گزارتے اور چلے جاتے۔ ہر بار وہی امیدیں، وہی ٹیسٹ، وہی دعائیں اور وہی ویرانی۔ میں نے یہ راز سینے میں دفن کر لیا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا خوف بڑھ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ جس دن یہ راز کھلا میری دنیا راکھ بن جائے گی۔ اب فارس بھی پریشان رہنے لگے تھے۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ اور مایوسی نمایاں تھی۔ میں انہیں تسلی دیتی کہ اللہ کرم کرے گا، مگر میرے اندر بیٹھا خوف مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ اس دفعہ جب فارس آئے تو فضا کچھ بدلی ہوئی تھی۔ خالہ کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی اور ان کا صبر جواب دے چکا تھا۔ ایک دوپہر میں کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ خالہ کے کمرے سے بلند آوازیں آئیں۔ میں دبے قدموں دروازے تک آئی۔ خالہ کی آواز میں سختی تھی۔ فارس، میری بات غور سے سنو۔ اب میں مزید صبر نہیں کر سکتی۔ 9 سال ہو گئے ہیں، 9 سال۔ لوگوں کے تانے میرے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ فارس نے نرمی سے کہا، اماں میں سمجھتا ہوں، لیکن اس میں عالیہ کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کے کام ہے۔ خالہ فوراً بولی، قصور کسی کا بھی ہو، نتیجہ تو یہی ہے کہ میرا آنگن ویران ہے۔ دیکھو فارس، میں مرنے سے پہلے پوتے کا منہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر اس دفعہ بھی تمہاری بیوی امید سے نہ ہوئی تو میں تمہاری دوسری شادی کر دوں گی۔ میں لڑکی دیکھ چکی ہوں، بس تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ فارس ہمیشہ کی طرح انکار کریں گے، میری طرفداری کریں گے، مگر اگلے ہی لمحے میں نے جو سنا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ فارس نے گہری سانس لی اور ماں کا ہاتھ تھام کر بولا، ٹھیک ہے اماں، آپ جو کہتی ہیں ٹھیک کہتی ہیں، میں آپ کی بات نہیں ٹالوں گا۔ اگر اس دفعہ بھی میری اولاد نہ ہوئی تو میں دوسری شادی کر لوں گا، میں راضی ہوں۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترتے چلے گئے۔ فارس راضی ہو گیا۔ وہ فارس جو کہتا تھا، عالیہ تم میری زندگی ہو، آج وہ دوسری عورت کو لانے کے لیے تیار تھا۔ مجھے لگا جیسے کمرے کی چھت مجھ پر گر گئی ہو۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی۔ میں دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ میرا شوہر دوسری شادی کر لے گا تو میری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ میری تو عزت و کوڑی کی نہیں رہے گی۔ وہ آتے ہی مجھ پر حکمرانی کرے گی اور شاید مجھے گھر سے نکال پھینکا جائے۔ ڈر کے سائے مجھے نگلنے لگے۔ میں بھی اسی صدمے میں تھی کہ اچانک کمرے سے فارس کی چیخ سنائی دی، اماں، اماں کیا ہوا آپ کو؟ اماں آنکھیں کھولے۔ میں بدحواسی میں اندر بھاگی۔ خالہ بستر پر نڈال پڑی تھی۔ ان کی آنکھیں چھت کی طرف پتھرا گئی تھی اور سانس رک چکا تھا۔ فارس پاگلوں کی طرح انہیں جھنجھوڑ رہے تھے، لیکن وہ جا چکی تھی۔ اچانک دل کی دھڑکن رک جانے سے خالہ وفات پا گئی تھی۔ اس وقت گھر میں کہرام مچ گیا۔ رونا دھونا، تعزیت کے لیے آنے والے لوگ، کفن دفن کا انتظام، سب کچھ جیسے خواب کی طرح گزر گیا۔ جہاں مجھے خالہ کی موت کا شدید دکھ تھا، وہیں میرے دل کے کسی کونے میں خود غرضی سی خوشی بھی تھی کہ شاید اب فارس دوسری شادی کا ادراک ترک کر دے۔ خالہ ہی تو روز زور ڈالتی تھی، اب وہ نہیں رہی تو شاید میرا گھر بچ جائے۔ لیکن خالہ کی موت کے کچھ دن بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میرا خیال غلط تھا۔ فارس کا ارادہ بالکل نہیں بدلا۔ ایک رات وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھے اور بولے، عالیہ، اماں کی آخری خواہش تھی کہ میرا گھر آباد ہو۔ میں ان کی روح کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ مجھے ہر حال میں اولاد چاہیے۔ فارس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم تھا جسے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بھی دوسری شادی کے لیے تیار تھے۔
کیونکہ انہیں اولاد کی تڑپ تھی۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، میرا گھر بچ جائے، بس یہی فکر تھی، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی بڑا جھوٹ کیوں نہ بولنا پڑے۔ اگلی صبح میں نے بستر سے اٹھتے ہی سر پکڑ لیا اور جان بوجھ کر چکر آنے کا ڈرامہ کیا۔ کیا ہوا عالیہ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فارس پریشانی سے میری طرف بڑھا۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، پتہ نہیں، صبح سے عجیب سی وامٹنگ ہو رہی ہے اور سر بھی چکرا رہا ہے۔ فارس کے چہرے پر ایک دم چمک آ گئی۔ کہیں وہ بات تو نہیں جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ چلو فوراً ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میرا تیر نشانے پر لگ چکا تھا۔ ہم ڈاکٹر کے کلینک پہنچے، وہاں رش تھا، اسے فارس کو ویٹنگ روم میں ہی رکنا پڑا۔ میں اندر گئی تو ڈاکٹر اپنی فائلوں میں مصروف تھی۔ یہ وہی ڈاکٹر تھی جنہوں نے مجھے باج پن کی رپورٹ دی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور فوراً ڈاکٹر کی میز کے سامنے جا کر پرس کھولا۔ میں نے نوٹوں کی بھاری بھاری گڈی ڈاکٹر کے سامنے رکھ دی۔ ڈاکٹر نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر پیسوں کی طرف۔ یہ کیا ہے عالیہ؟ اور تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ اب علاج کا کوئی فائدہ نہیں، ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے ڈاکٹر کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور روتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ، یہ علاج کے لیے نہیں ہے، یہ میری زندگی بچانے کی قیمت ہے۔ ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا، میں سمجھی نہیں، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے جلدی سے کہا، باہر میرا شوہر بیٹھا ہے، وہ دوسری شادی کرنے والا ہے کیونکہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں بانجھ ہوں تو وہ مجھے چھوڑ دے گا یا میں سر پر سوکن لے آئے گا۔ خدا کے واسطے میری مدد کرے، فارس کو کہہ دے کہ میں امید سے ہوں۔ ڈاکٹر غصے سے کھڑی ہو گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو عالیہ؟ میں ڈاکٹر ہوں، اس طرح کے غیر اخلاقی کام نہیں کر سکتی، اور تم یہ کیسی بے وقوفی کی باتیں کری ہو؟ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ پلیز میری مجبوری سمجھے، جتنے پیسے چاہیے لے لے، بس ایک بار یہ جھوٹ بول دے، میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی۔ ڈاکٹر خاموش ہو گئی، پھر انہوں نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں پیسوں کی چمک بھی تھی اور شاید کچھ ہمدردی بھی۔ انہوں نے گہری سانس لے کر پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ آگے کیا کرو گی؟ 9 مہینے بعد جب یہ جھوٹ کھلے گا تب فارس کا رد عمل کیا ہوگا؟ کون بچائے گا تمہیں؟ میں نے دھیرے سے کہا، تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی تو میرے سر پر مصیبت کھڑی ہے، مجھے بس ابھی کے لیے اپنے شوہر کو خوش کرنا ہے، پلیز مان جائیں۔ ڈاکٹر نے نوٹوں کی گڈی دراز میں رکھ دی اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کر دوں گی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں باہر نکلا، فارس کو اشارہ کیا، وہ تیزی سے اندر آئے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولی، مبارک ہو، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، عالیہ امید سے ہیں۔ یہ سنتے ہی فارس کے چہرے پر جو خوشی آئی وہ دیکھنے والی تھی۔ وہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ کیا واقعی ڈاکٹر صاحبہ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ فارس کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ جی، رپورٹس مثبت ہیں، بس آپ نے عالیہ کا بہت خیال رکھنا ہے اب سے، ڈاکٹر نے پوری ہمدردی سے کہا۔ فارس نے وہی میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور ڈاکٹر کا بار بار شکریہ ادا کیا۔ ہم کلینک سے باہر نکلے تو فارس خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، جیسے دنیا مل گئی ہو ان کو۔ وہ بچوں کی طرح پورے گھر میں اچھلتے پھرے۔ روانگی کے وقت فارس نے میرا ہاتھ پکڑا، ان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ عالیہ، میرا دل نہیں چاہ رہا تم اس حالت میں چھوڑ کر جاؤ، مگر مجبوری ہے، وعدہ کرو اپنا اور ہمارے ہونے والے بچے کا بہت خیال رکھو گی۔ میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، میں سب سنبھالوں گی، بس خیریت سے جائیں۔ مجھے خدا حافظ کہہ کر وہ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی جیسے میرے کندھوں پر ٹنوں وزنی بوجھ آ گیا۔ اب گھر کا ہر کام مجھے اکیلے کرنا تھا، ساتھ ہی حاملہ عورت کی طرح ایکٹنگ بھی کرنی تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ فون پر فارس کی آواز ہمیشہ ایک ہی سوال کرتی، عالیہ، ہمارا بچہ کیسے ہے؟ عالیہ، ہمارا بچہ کیسا ہے؟ لاتے مارتا ہے نا؟ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس سوال پر میرا سانس رک جاتا۔ میں فون کان سے ہٹا کر گہری سانس لیتی اور جھوٹ بول دیتی، جی فارس بہت شرارتی ہو گیا ہے، بہت حرکت کرتا ہے۔ فارس ہنستے، بالکل مجھ پر گیا ہوگا، تم فکر نہ کرو، 6 مہینے تک ہر حال میں آ جاؤں گا۔ یہی تو میرا ڈر تھا کہ جب وہ آئیں گے تو کیا دیکھیں گے۔ میرا پیٹ تو ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں نے ڈھیلے کپڑے پہننے شروع کر دیے اور پیٹ پر کپڑے کا پٹا باندھ دیتی تاکہ ویڈیو کال پر بھرم قائم رہے۔ یہ اذیت ناک عمل تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا اور 6 مہینے گزر گئے۔ فارس کا فون آیا تو ان کی آواز میں پریشانی تھی۔ عالیہ، ایک بری خبر ہے، کمپنی نے میری چھٹی کینسل کر دی ہے۔ ایک بڑے پروجیکٹ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے میں بچے کی پیدائش پر نہیں آ سکوں گا۔ یہ خبر میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے مزید کچھ مہلت مل گئی۔ میں نے اداسی کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، یہ تو بہت بری بات ہے، میں اکیلے کیسے سب کروں گی؟ حوصلہ رکھو میری جان، میں پیسے بھیج رہا ہوں، تم بہترین ہسپتال میں ڈلیوری کروانا، میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آ سکو۔ فارس نے مجھے دلاسا دیا۔ فارس کے جانے سے مجھے وقتی سکون مل گیا، لیکن 9 مہینے پورے ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں تھی۔ 9 مہینے پورے ہوتے ہی ایک نیا امتحان میرے سامنے کھڑا تھا۔ اب مجھے کیا کرنا تھا؟
جس تاریخ کو ڈاکٹر نے میرے جھوٹ کے مطابق ڈیلیوری کی تاریخ بتائی تھی وہ دن آ گیا۔ فارس کا فون مسلسل آ رہا تھا، میرا دل خوف سے بند ہو رہا تھا۔ آخرکار میں نے ایک اور فیصلہ کیا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ۔ میں نے فون اٹھایا اور اپنی آواز میں خوشی کا مصنوعی رنگ بھرتے ہوئے کہا، فارس، ہمارے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی اور پھر فارس کی خوشی سے بھرپور چیخ سنائی دی، کیا بیٹی؟ یا اللہ تیرا شکر ہے عالیہ، تم سچ کہہ رہی ہو، میری بیٹی وہ کس پر گئی ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے آنکھیں بند کر لی، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کیونکہ یہ سب جھوٹ تھا، نہ کوئی ہسپتال تھا، نہ کوئی بچہ اور نہ ہی کوئی پیدائش۔ جی فارس، وہ بالکل آپ جیسی ہیں، بہت پیاری، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے مشکل آواز میں جواب دیا۔ عالیہ، میں اب ایک دن نہیں رک سکتا، میں کل ہی ٹکٹ کروا رہا ہوں، مجھے اپنی بچی کو دیکھنا ہے، فارس نے پرجوش انداز میں کہا۔ یہ سنتے ہی فون میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا، وہ آ رہے تھے، اب میں کیا کروں گی؟ میں نے بیٹی کی خبر تو سنا دی تھی، لیکن بیٹی کہاں سے لاؤں گی؟ خود کو اچھا ثابت کرنے اور وقتی تسلی کے لیے میں نے سب کیا تھا، لیکن اب میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ جب وہ واپس لوٹیں گی تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگلے ہی دن صبح سویرے میرا فون بجا، دوسری طرف فارس تھے اور ان کی آواز بے چینی سے بھری ہوئی تھی۔ عالیہ، تم یقین نہیں کرو گی، لیکن میں ایئرپورٹ پر ہوں، میری فلائٹ کنفرم ہو گئی ہے، میں بس جہاز میں بیٹھنے ہی والا ہوں، کل صبح تک میں تمہارے پاس ہوں گا، اپنی بیٹی کے پاس۔ فارس نے فون بند کر دیا، لیکن فون سن کر موبائل میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر گود میں گر گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کی جان نکل گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ کمرے کی دیواریں مجھ پر ہنس رہی تھی۔ کل صبح صرف 24 گھنٹے میں اتنی جلدی بچہ کہاں سے لاؤں؟ کیا میں بازار جاؤں اور کسی سے بچہ مانگ لوں؟ میں پاگلوں کی طرح کمرے میں چکر کاٹنے لگی، میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرا پردہ فاش ہونے والا ہے، فارس آئیں گے اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ کوئی بچہ نہیں ہے تو وہ مجھے زندہ درگور کر دیں گے۔ میں نے بے خیالی میں چادر اوڑھی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گئی۔ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، میں گاڑی سڑکوں پر دراتی رہی، میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، کچھ کر عالیہ ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ میں گاڑی میں بیٹھی بہت پریشانی کے عالم میں تھی، میں کیا کروں؟ اتنی جلدی بچہ کہاں سے لاؤں؟ گاڑی ایک جگہ رک گئی، میرا سر اسٹیئرنگ پر تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تبھی شیشے پر ٹک ٹک ہوئی، میں نے چونک کر سر اٹھایا، ایک فقیر بچہ میرے پاس کھڑا تھا، اس کی عمر مشکل سے 8 یا 9 سال ہوگی، اس کے کپڑے میلے کچیلے، بال بکھرے ہوئے، لیکن اس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، شاید 1.5-2 مہینے کی۔ میں نے شیشہ نیچے کیا، وہ بچہ میرے قریب آ کر بولا، باجی، اللہ کے نام پر کچھ دے دے، میری ماں اس بچی کو جنم دیتے ہوئے مر گئی، اس کے دودھ کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ صبح سے بھوکی ہے، کچھ مدد کر دے۔ اس بچے کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں ایک بجلی سی دوڑی، ایک عجیب سا خیال میرے دماغ میں آیا، یہ قدرت کا اشارہ تھا یا شیطان کا بہکاوا؟ میں نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے اپنی ڈوبتی کشتی کا سہارا نظر آ گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پرس نکالا اور کچھ پیسے بچے کی ہتھیلی پر رکھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے نا، اور اس بچی کو ماں کی ضرورت؟ وہ بچہ آہستہ سے سر ہلایا، میں نے گہری سانس لی اور بولی، یہ بچی مجھے دے دو، تم اس کا دودھ پورا نہیں کر سکو گے، میں اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، پال پوس کر بڑا کروں گی، اسے وہ سب کچھ ملے گا جو تم اسے نہیں دے سکتے۔ وہ بچہ پہلے تو ہچکچایا، پھر خاموش ہو گیا۔ غربت نے اسے وقت سے پہلے سمجھدار بنا دیا تھا، شاید کئی دنوں سے وہ اور اس کی بہن بھوکے تھے، اس لیے اسے یہ سودا برا نہیں لگا۔ اس نے وہ بچی میری طرف بڑھا دی، میں نے اس ننھی سی بچی کو اپنی گود میں لیا تو ایک عجیب سی ٹھنڈک میرے سینے پر اتر گئی، وہ رو رہی تھی۔ میں نے بچے کو مزید کچھ پیسے دیے اور شیشہ چڑھا لیا، میں بچی کو لے کر گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اسے نہلا دھلا کر صاف کیا، پھر فوراً بازار گئی اور بچے کے لیے نئی شاپنگ کی، کپڑے، کھلونے، پاؤڈر، لوشن، ہر وہ چیز خریدی جو ایک نوزائیدہ بچے کے لیے ضروری تھی، تاکہ فارس کو ذرا بھی شک نہ ہو۔ رات ہو چکی تھی، بچی پرسکون ہو کر سو رہی تھی، میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کل جب فارس آئیں گے تو کیا وہ پہچان پائیں گے کہ ان کا خون نہیں ہے؟ خوف اب بھی تھا، لیکن اب میری گود خالی نہیں تھی۔ اگلے دن سورج طلوع ہوا تو میری بے چینی عروج پر تھی، آج فارس واپس آ رہے تھے۔ اب میرے پاس کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ میرے پاس وہ بچی تھی جسے میں اپنی اور فارس کو اولاد بنا کر پیش کرنے والی تھی۔ میں نے اسے تیار کیا، گھر بھی سجا لیا، دروازے کی گھنٹی بجی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے گہری سانس لی، چہرے پر خوشی کا ماسک چڑھایا اور دروازہ کھولا۔ سامنے فارس کھڑے تھے، ان کے چہرے پر تھکاوٹ تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ عالیہ، فارس نے مجھے دیکھتے ہی پکارا اور مجھے گلے لگا لیا۔ میں خوشی سے ملی، لیکن دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ فارس نے ادھر ادھر دیکھا، میری بیٹی کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنے کے لیے ایک ایک پل تڑپتا رہا۔ میں فوراً اندر گئی اور بچی کو اٹھا کر باہر لائی، وہ معصوم سی بچی میری باہوں میں سو رہی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے فارس کے سامنے کیا، یہ دیکھے فارس، یہ ہے ہماری بیٹی۔ فارس نے کانپتے ہاتھوں سے بچی کو تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، لیکن جیسے ان کی نظر بچی کے چہرے پر پڑی وہ وہیں ٹھٹک گئے، ان کے ہاتھ ہوا میں ہی رہ گئے
اور چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ وہ ایسے ساکت ہوئے جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ فارس کیا ہوا؟ آپ اسے گود میں کیوں نہیں لیتے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ فارس کی نظر بچی کے چہرے پر جمی تھی، ان کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت اتر آئی۔ یہ بچی تمہاری ہے؟ فارس کی آواز بھاری اور انجانی سی تھی۔ میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ میری اور آپ کی بچی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ فارس نے ایک جھٹکے سے نظر اٹھائی، ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ خوف اور صدمہ تھا۔ یہ ناممکن ہے، یہ تو بالکل ویسی ہے۔ وہ بڑبڑائے۔ کیسی؟ میں سمجھ نہ سکی۔ فارس اچانک میرے کندھے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑنے لگے۔ مجھے سچ بتاؤ عالیہ، یہ بچی کہاں سے آئی ہے؟ مجھے ابھی اور اسی وقت اس کی ماں کے پاس لے چلو۔ بکا بکا رہ گئی۔ کیا مطلب؟ میں ہی اس کی ماں ہوں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ فارس چیخے۔ میں جانتا ہوں تم اس کی ماں نہیں ہو، تم نے اسے صرف پالا ہے، اس کی ماں کوئی اور ہے۔ میں نے فوراً کہا، فارس آپ سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام کریں۔ اتنی سردی میں کیسے اس بچی کو باہر لے جا سکتی ہوں؟ میں نے بات ختم کرنا چاہی مگر فارس نے میری بات نہ سنی۔ وہ دیوانوں کی طرح بچی کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے کوئی آرام نہیں چاہیے، مجھے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ تمہیں نہیں پتا عالیہ، یہ قدرت کا انتقام ہے۔ مجھے ابھی فوراً اس کی ماں کے پاس جانا ہوگا ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہی تھی کہ یہ بچی میری ہے، لیکن فارس بھی چیخے۔ خدا کی لیے عالیہ، مجھے سچ بتاؤ، اگر تم نے سچ نہ بتایا تو میں مر جاؤں گا۔ فارس کی حالت دیکھ کر میں ٹوٹ گئی۔ جھوٹ کی گنجائش ختم ہو چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی اس کی ماں کہاں ہے۔ میں نے یہ بچی ایک فقیر بچے سے لی تھی، وہ کہہ رہا تھا اس کی ماں مر گئی ہے۔ فارس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ یہ فقیر بچہ کہاں ملا تھا؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ وہ اشارے پر تھا، وہ کہتا تھا وہ اس کا بھائی ہے۔ فارس پر جیسے بجلی گری۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، بچی گود میں اٹھائی، مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ ان کے قدموں میں عجیب تیزی تھی۔ چلو میرے ساتھ، مجھے وہ جگہ دکھاؤ، مجھے وہ لڑکا ڈھونڈنا ہے۔ میں حیران و خوف زدہ ان کے ساتھ جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، آپ مسلسل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ مسلسل کیوں پوچھے جا رہے ہیں یہ کس کی بچی ہے اور آپ اس عورت کو کیسے جانتے ہیں؟ فارس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ واپس گاڑی تیزی سے چلاتے رہے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور ہم ایک ایسے سچ کی تلاش میں نکل رہے تھے جو میری زندگی بدلنے والا تھا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ فارس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر بچی کو دیکھتے۔ میں خوف سے بے حال تھی۔ آخر میں نے ہمت کی، فارس خدا کے لیے بتائے یہ سب کیا ہے؟ آپ اس عورت کو کیسے جانتے ہیں اور کیوں کہہ رہے تھے کہ یہ بچی آپ کی ہے؟ فارس نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ ان کی آواز کپ کپائی۔ تم پوچھ رہی تھی نا کہ یہ بچی کس کی ہے؟ سنو عالیہ، یہ بچی میری ہے، یہ میرا خون ہے۔ میں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ فارس نے کہا، میں نے تم سے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے عالیہ۔ میں نے تم سے چھپ کر نکاح کیا تھا ایک عورت سے، وہ بہت غریب تھی، بے سہارا تھی۔ مجھے اس پر ترس آیا، پھر محبت ہو گئی۔ وہ مجھ سے ایک بیٹا بھی رکھتی ہے۔ میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ میں نے کہا، تو وہ فقیر بچہ؟ فارس نے سر ہلایا۔ ہاں، وہی میرا بیٹا ہے۔ جب بھی میں چھٹی پر آتا تم سے ملنے کے بعد چوری چھپے ان سے ملتا تھا۔ جب بھی میں آخری بار واپس آیا تو وہ عورت امید سے تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ سب کو بتا دوں کہ ہم نکاح میں ہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا مگر میں ڈر گیا۔ امی کیا کہیں گی، تم کیا کہو گی؟ ڈر نے میری زبان بند کر دی۔ پھر میں واپس چلا گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ دوبارہ امید سے ہوگی۔ یہ بچی میری نشانی ہے۔ میں سکتے میں آ گئی۔ فارس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ مجھے اسے معافی مانگنی ہے۔ گاڑی رک گئی۔ فارس پاگلوں کی طرح باہر نکلے۔ بچی گود میں تھی۔ میں بھاگتی ہوئی پیچھے گئی۔ وہ اسی جگہ پہنچے جہاں وہ فقیر بچہ ملا تھا۔ وہ بچہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس صرف ایک پھٹی چادر تھی۔ فارس اس کے پاس گئے۔ وہ شاید فارس کو نہ پہچان پایا۔ فارس گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کے کندھے تھام کر بولے، مجھے دیکھو، میں تمہارا باپ ہوں، میں واپس آ گیا ہوں۔ مجھے بتاؤ تمہاری ماں کہاں ہے؟ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ بچے نے جیب سے ایک چھوٹی سی تصویر نکالے۔ یہ میری ماں کی تصویر ہے، وہ تو اس گڑیا کو جنم دیتے ہوئے مر گئی۔ فارس نے تصویر دیکھی اور یوں چیخے جیسے ان کی روح نکل گئی ہو۔ میں نے اسے مار دیا، میں نے اسے مار دیا۔ فارس زمین پر بیٹھ کے رو رہے تھے۔ بچہ حیران کھڑا تھا۔ فارس نے اسے سینے سے لگایا۔ میرے بچے، میرے بیٹے، مجھے معاف کر دو۔ وہ بچہ سسکیاں لے کر رونے لگا اور فارس سے لپٹ گیا۔ کہتا تھا، امی بہت انتظار کرتی تھی کہ بابو جی آئیں گے۔ فارس نے اسے اٹھایا، پھر میری گود میں سوئی بچی کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا، جیسے کوئی عہد کر رہے ہوں کہ اب وہ اپنی اولاد کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میری بیٹی ہے، میری پھول سی بچی۔ ہم سب گاڑی میں بیٹھے اور گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر فارس نے اس بچے کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں خاموش کھڑی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا اب وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے جھوٹ کیوں بولا۔ فارس نے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ شرمندگی تھی۔ بہت برا کیا، پتہ نہیں میرا اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، لیکن میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میں جانتا ہوں عالیہ، میں یہ بات جانتا تھا، تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سنتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ ڈاکٹر نے مجھے سب صاف بتا دیا۔
جسے تم نے پیسے دیے تھے، اس نے مجھے کال کر کے بتا دیا تھا کہ عالیہ ماں نہیں بن سکتی اور وہ جھوٹا ڈرامہ کر رہی ہے۔ میں رو پڑی۔ تو آپ نے مجھے اسی وقت کیوں نہیں روکا؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فارس نے گلوگیر آواز میں کہا۔ میں خاموش تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری پہلی بیوی سے میری اولاد ہے۔ میں جان بوجھ کر انجان بنا رہا۔ میں دوسرے ملک رہتا تھا تاکہ حقیقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ دیا۔ مجھے لگا چلو تم خوش ہو تو تمہیں خوش رہنے دو، اب تو میری ایک بیٹی بھی ہو چکی ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ہم دونوں اپنے اپنے گناہوں اور جھوٹ کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ فارس نے دوبارہ اس بچے کی طرف دیکھا اور آہ بھر کر کہا، جس دن میں سچ بتانا چاہتا تھا مجھے خود ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے پتا نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ فارس کا دکھ اتنا گہرا تھا کہ میں اپنا خوف بھول گئی۔ میں آگے بڑھی اور اپنے شوہر کے ہاتھ پکڑ لیے۔ مایوس مت ہو، تمہیں اللہ ضرور معاف کرے گا، کیونکہ تمہارے دل میں اب کوئی برائی نہیں۔ تم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے اور ان بچوں کو اپنا مان لیا ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا کیونکہ ہم دونوں ہی قصوروار تھے۔ فارس کے اعتراف کے بعد کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ وہ میرے سامنے مجرم بنے بیٹھے تھے اور ان کے سامنے وہ بچہ کھڑا تھا جو ہماری زندگیوں کا سب سے بڑا سچ تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹ چکے تھے اور اب صرف حقیقت باقی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میری طرف دیکھے، میں نے نرمی سے کہا۔ فارس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ عالیہ، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں نے تم سے بہت بڑا سچ چھپایا ہے۔ میں نے کہا، ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے سچ چھپاتے رہے، لیکن آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی غلطی کی تلافی کر سکے۔ فارس نے بچے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، عالیہ، میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ ایک شوہر کی دوسری شوہر کے بچوں کو اپنانا کسی بھی عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں ان کے رہنے کے لیے کہیں اور انتظام کر دوں گا، لیکن میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ میں نے تڑپ کر فارس کا منہ اپنے ہاتھ سے ڈھانپ دیا۔ خبردار جو ایسی بات دوبارہ کی، یہ بچے اب میرے ہیں۔ میں اس بچے کے برابر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، تمہاری ماں کو اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے کیونکہ وہ بہت اچھی تھی، لیکن اللہ نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ ویسے میں تمہاری ماں ہوں، کیا تم مجھے اپنی ماں کہو گے؟ بچہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے شاید زندگی میں اتنی نرمی نہیں دیکھی۔ کیا آپ مجھے نہیں ماریں گی؟ اس معصوم سوال نے میرا کلیجہ چیر دیا۔ میں نے اسے زور سے گلے لگایا۔ نہیں میرے بچے، میں تمہیں کبھی نہیں ماروں گی۔ میں تم سے بہت پیار کروں گی، اتنا کہ جتنا تمہاری سگی ماں کرتی۔ فارس یہ منظر دیکھ کر اٹھے اور ہمارے پاس آ گئے۔ عالیہ، تم واقعی بہت عظیم ہو۔ میں نے تو سوچا تھا کہ جب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی تو تم ٹوٹ جاؤ گی۔ میں نے چونک کر پوچھا، آپ کو کیسے یقین تھا کہ میں ماں نہیں بن سکی؟ فارس نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ تمہاری فیملی ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ تم پر بہت ظلم ہوئے ہیں، اس لیے تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی۔ میں خاموش رہی کیونکہ وہ بات ٹھیک تھی، لیکن آج اللہ نے ہماری زندگی بدل دی۔ اگلی صبح ہمارے گھر میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ میں نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اسے نئے کپڑے پہنائے۔ وہ چھوٹا سا راجکمار لگ رہا تھا۔ چھوٹی بچی جس کا نام ہم نے مریم رکھا، وہ پورے گھر کی رونق بن گئی۔ لوگ باتیں کرتے رہے، رشتہ داروں نے سوال بھی کیے کہ بچے اتنے بڑے کیسے ہو گئے، لیکن ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ ہمارے لیے یہی سچ تھا کہ ہم ایک مکمل فیملی تھے۔ میں جو کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، آج 2 بچوں کی ماں تھی۔ اللہ نے مجھ سے ایک قربانی مانگی، لیکن بدلے میں مجھے ممتا کا عظیم ترین رتبہ دیا۔ میں اپنے شوہر فارس اور دونوں بچوں کے ساتھ خوشی سے اپنی زندگی گزارنے لگی۔ علی مجھے بڑی امی کہتا تھا، اور جب وہ مجھے پکارتا تو مجھے لگتا تھا کہ دنیا کی ساری دولت مجھے مل گئی، ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کبھی کبھی ہم سے وہ چھین لیتی ہے جس کی ہمیں خواہش ہوتی ہے، تاکہ ہمیں وہ دے سکے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ خون کے رشتے ہم ضرور ہیں، دل کے رشتے اور احساس انسانیت انسان کو شرف المخلوق بناتے ہیں۔ احساس انسانیت انسان کو اشرف المخلوق بناتے ہیں۔ سچائی اور توبہ کا راستہ کٹھن ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ سکون دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق و مزح کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔